بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 بیٹا آج ہم دیکھیں گے مضمون علامہ اقبال کے عنوان پہ۔ یہ ایک انتہائی اہم مضمون ہے، اسے بڑی دلچسپی اور محنت سے آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کو لکھ کر پریکٹس کرنی ہے۔ اگر دامن چھڑائیں گے تو یہ نمبروں میں آپ سے دامن چھڑا جائے گا، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ دیکھیے علامہ اقبال: مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو، ہم جیسے جو شاعر یا بڑے لوگ ہیں جو معاشرے کی تاریخ کو لکھتے ہیں، اس تاریخ کو سنوارتے ہیں، ان کو آسان نہ لو، ان کو ایزی نہ لو، ٹھیک ہے؟ دیکھیے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سیالکوٹ کے تاریخی شہر میں 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے۔ آباء و اجداد کا وطن کشمیر تھا۔ آپ کے والد شیخ نور محمد ایک دیندار اور صوفی انسان تھے، والدہ بھی نہایت دیندار خاتون تھیں۔ اس طرح آپ کی زندگی پر والدین کی تربیت کا گہرا اثر پڑا۔ عام مسلمان بچوں کی طرح اقبال نے بھی سب سے پہلے ایک دینی مدرسے میں عربی کی تعلیم حاصل کی۔ 5 سال کی عمر میں مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ یہاں آپ نے پرائمری اور میٹرک میں وظائف حاصل کیے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور وہاں سے FA کیا۔ اب یہ جو ابتدا ہوئی ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ علامہ اقبال کی ذاتی زندگی کا، نجی زندگی کا تعارف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آپ لکھ لیں گے کہ یہ ہے جی تعارف۔ تو تعارف کی مد میں یہ جہاں تک جائے گا آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو رٹا لگائیں، لیکن آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے پیدائش، اس کے بعد آباء و اجداد کا وطن، والد کا نام، والدہ، ان کی جو شخصیت اس کے بارے میں، پھر علامہ صاحب کی جو تعلیم ہے، ابتدائی تعلیم، اس پر گفتگو ہوگی کہ علامہ صاحب نے یہاں تعلیم حاصل کی، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ آپ اپنی عملی زندگی میں داخل ہوئے۔ جی آگے ہے جی، سعادت سیادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، سیالکوٹ میں آپ کو مولوی میر حسن جیسے شفیق اور لائق استاد مل گئے جن کے فیض صحبت سے اقبال میں عربی، فارسی اور اسلامیات کا ذوق پیدا ہوا۔ علامہ صاحب کے 2 استاد تھے میر حسن کے نام سے۔ یہ جو مشہور ایک تصویر ہے، یہ وہ والے میر حسن صاحب ہیں، مولوی سید میر حسن صاحب، شمس العلماء کا خطاب جن کو اقبال کے کہنے پر ہی ملا تھا۔ علامہ اقبال اپنے استاد کا بے حد احترام کرتے تھے۔ حکومت کی طرف سے مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب علامہ اقبال کے مشورے ہی سے ملا۔ اچھا وہی بات، جب حکومت کی طرف سے سوال ہوا کہ مولوی صاحب نے کون سی کتاب لکھی ہے، تو علامہ اقبال نے فرمایا، میں خود ان کی زندہ کتاب ہوں۔ اگر تم مجھے سر کا خطاب دینا چاہتے ہو میری کتابوں کی وجہ سے، تو مجھے کس نے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، نظم ہے التجائے مسافر میں اپنے استاد مولوی میر حسن کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں، نفس سے جس کے کھلی میری آرزو کی کلی، بنایا جس کی مروت نے نقطہ داں مجھ کو۔ اور پھر اپنے یہ مجھ کو کی ردیف سے انتہائی خوبصورت ایک پیراگراف لکھا ہے علامہ اقبال نے، جو اپنے والدین اور اپنے بڑے بھائیوں کے نام بھی ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ سیالکوٹ سے FA کرنے کے بعد علامہ اقبال مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے آئے۔ علامہ صاحب نے جو اسکول تھا وہی اپ گریڈ ہو کے کالج بن گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے علامہ اقبال کا اسکول اور کالج ایک ہے۔ لاہور چلے آئے، یہاں گورنمنٹ کالج، ٹھیک ہے؟ جو BA کی جو تعلیم ہے وہ GC یونیورسٹی سے، یہاں اس وقت یہ کالج تھا، یہاں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کا امتحان پاس کیا اور یہیں سے فلسفے میں MA کیا اور پنجاب بھر میں اول رہے۔ یہاں آپ کو پروفیسر تھامس آرنلڈ جیسے لائق استاد سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ استفادہ کرنا ہوتا ہے، استفادہ حاصل کرنا نہیں ہے، کیونکہ استفادہ میں سیلف حاصل کرنے کے معنی یعنی فائدہ حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ پروفیسر موصوف مطلب آرنلڈ یعنی ان کی صفت جو پیچھے گزر گئے ہیں، ان کا قول ہے کہ اقبال جیسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اقبال جیسے شاگرد سامنے ہوں تو وہ جو استاد ہوتا ہے اس کو محقق بناتا ہے، اور جو محقق پہلے سے ہوتا ہے اس کو مزید تحقیق پر مجبور کر دیتا ہے۔ مسٹر آرنلڈ جب اپنے عہدے سے ریٹائر ہو کر 1904 میں ولایت چلے گئے، ولایت مطلب برطانیہ، تو علامہ اقبال نے اپنے محسن استاد کی یاد میں ایک مشہور نظم نالہ فراق کہی۔
اس نظم کا ایک مشہور شعر ملاحظہ کیجیے: ابر رحمت دامن از گلزار من برچید و رفت، اند کے بر غنچه های آرزو بارید و رفت۔ مروجہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کچھ عرصہ اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں پروفیسر رہے، لیکن پرنسپل سے اختلاف کے باعث ملازمت چھوڑ دی۔ اس میں بھی قدرت کی مصلحت تھی، اگر آپ یہ ملازمت نہ چھوڑتے تو پھر علامہ اقبال نہ بن پاتے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے آغاز میں غزل کا انتخاب کیا، تو یہاں تک جو تھا علامہ صاحب کی جو ذاتی زندگی کا تعارف ہے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے علامہ صاحب کے فکر و فن، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ یہ عنوانات لکھ لیجئے کہ یہاں ہم نے یہ چیزیں لکھنی ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے، شروع ہو گئی کہ علامہ صاحب کی جو شاعری ہے، جو آپ کے نظریات ہیں، علم ہے، اس میں علامہ صاحب نے کون کون سے مدارج طے کیے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے آغاز میں غزل کا انتخاب کیا۔ حصول تعلیم کے دوران ہی ان کی شاعری نے لوگوں کو چونکا دیا۔ اس ابتدائی دور کی غزل کے اس شعر نے سب کو متحیر کر دیا تھا۔ متحیر مطلب حیران۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ ارک انفعال مطلب آنسو جو تھے ان کو موتی سمجھ کر کریم کی شان نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان نے، اللہ تعالیٰ نے یہ چن لیے۔ زبان کو سیکھنے اور نکھار پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دور کے سب سے مقبول غزل گو داغ دہلوی کی شاگرد اختیار کی، اور مرزا ارشد گورگانی وغیرہ یہ لوگ۔ کثرت مطالعہ سے آپ کے دل میں علمی تحقیق کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ اسی جذبے کے تحت آپ 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ روانہ ہوئے۔ یہاں آپ نے 3 سال قیام کیا۔ انگلستان سے بیرسٹری اور جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اسی زمانے میں آپ نے اسلام کے موضوع پر 6 لیکچر دیے جو بے حد مقبول ہوئے۔ یورپ کا یہ سفر آپ کے لیے بے حد مفید ثابت ہوا۔ تو بیٹے آج یہاں تک رکھیے۔ اب یہ میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ یہاں سے یہاں تک کر سکیں۔ خصوصاً ایوننگ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ LMS کے مطابق یہ مضمون آیا تھا، تو کسی ایک بچی نے بھی، شاید ایک آدھی نے کیا ہو، کسی ایک نے بھی اچھے طریقے سے اسے اٹیمپٹ نہیں کیا۔ تو بیٹا جان نہیں چھڑانی، اسے محنت سے کرنا ہے، پہلے یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے، دیکھیں کوئی بھی چیز اس طرح کی جو ہوتی ہے نا، خصوصاً مضمون کو ہی لے لیں آپ، اس کو یاد کرنے کے، تیار کرنے کے 3 طریقے ہیں، 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو باتیں ہو چکی ہیں وہ آپ کے فنگر ٹپس پہ آ جائیں، وہ آپ کو یاد ہوں کہ پہلے یہ بات ہے، پھر یہ بات ہے، پھر یہ بات ہے، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو مشکل الفاظ یوز کیے ہیں آپ کو ان کے معانی آ جائیں، ٹھیک ہے۔ پہلا مرحلہ طے ہوا، دوسرا طے ہوا، اور تیسرا یہ ہے کہ جس طرح اس نے لکھا ہے آپ بھی اسی طرح لکھیں، یعنی ایک ترتیب، ایک سیکوینس کے ساتھ۔ اسٹوڈنٹس کسی مرحلے پہ بھی پورے نہیں اترتے، نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کیا باتیں ہوئی ہیں، نہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس مشکل الفاظ کے معنی کیا ہیں، نہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو یہ لکھنا ہے وہ لکھنا کیسے ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ جناب یہ ہم نے ایسے ہی کر لینا، رٹا مار کے لکھ دینا۔ بیٹا رٹا مار کے لکھ تو دیں گے لیکن نمبر کوئی نہیں آنے۔ اگر تو آپ کا مقصد اگر ہے کہ نمبر حاصل کرنے اچھے، تو پھر بیٹا محنت کریں، ٹھیک ہے۔ میں آج یہ بے حد مفید ثابت ہوا، یہاں تک میں نے آپ کو کروایا ہے، کل انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی احساس ذمہ داری ہے تو آپ یہ ضرور کریں گے۔ اور یہ میں بالکل نومینیٹ کر رہا ہوں جو ایوننگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ مارننگ کے تو ان کو میں پہلی دفعہ یہ کروا رہا ہوں، تو بیٹا آپ کے لیے تو میں نے واضح کر دیا، لیکن مارننگ جو ایوننگ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بطور خاص۔ اوکے، اللہ حافظ۔